فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، حضور کا ردیف، جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن میرے حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا۔ لیکن وہ بچہ تھا، نو عمر تھا، وہ اچھلتا تھا خوشی سے، تو حضور سے روکتے تھے، پھر وہ اچھلتا تھا، پھر روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈے، نواسا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ ڈھونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا۔ دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! کہاں بلال مکے کی گلیوں میں ظلم اور جبر، جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے۔ چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھی، اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا تھا کفار نے۔ آج وہی غلام، وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیسا رنگ تھا، کیسا جمال تھا! تو وہ طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا۔ انسان انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا، اور انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور میرے حضور کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت، آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سبق دیا، یہ درس دیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے عطا کیا۔ تو اس لیے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے، ان کے ذکر کی مہک سے مشام ہستی کو کیوں معطر نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ نور بھی کریں گے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے۔ آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغاں بنیروں تک محدود نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ، کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی، کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو، تمہارا اندر بھی ستھرا ہو، تمہارا باہر بھی ستھرا ہو، پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں، اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے، ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے، ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے۔ آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب نے وعدہ دیا ہے، کافر لگتے کیا ہیں؟ تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھو، لیکن تم تن آسان ہو، تم خواہشات کے بندے بن گئے ہو، آرزوؤں کے غلام بن گئے ہو، اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی۔ کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی؟ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے اہل ہیں، اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکھا برسے گی، اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے، اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو، وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیع کا حصہ نصیب ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں،
ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم وعدہ خلافی کریں، لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے، مسلمان جو ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ یار آج تو تم 1 ارب 40-50 کروڑ ہو، وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف 313 تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مسند دی کہ زمانہ تمہارے اوپر رش کرتا تھا۔ تو آج اگر تم اس کے ہو کے دکھاؤ اور اس کے بن کے دکھاؤ تو میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا دوں گا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو بہت وجی تھے اور پھر تہجد گزار، شب زندہ دار۔ تو یہودی مناظرہ کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کے امام سے ایسے سوال کریں گے کہ وہ چکرا کے رہ جائیں گے۔ اب مسلمان بھی کھڑے تھے کہ دیکھیے کیا منظر ہوتا ہے۔ امام محمد کا چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ جو ہے وہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامہ، جو ہی آئے نا گھوڑے پہ سوار تھے، تو جو مناظرے کے لیے تیار کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرے کے لیے آئے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس نے برجستہ کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دیکھیے کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا داعیہ اس کا حسن ہوتا ہے، اور اگر یہی داعیہ ہے تو پھر آؤ نا حضور سے محبت کیجئے، اور ان سے کی گئی محبت بندہ نواز بھی ہے۔ ایک عشق وہ بھی ہے جو نکمہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی کے پلے یہ چھوڑتا کچھ نہیں، لیکن جس کا عشق کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس حسن کے قصیدے میں پڑھ رہا ہوں، وہ حبشی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، وہ عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیتا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ عزت نواز عشق ہے کہ جو بازو پکڑے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو آئیے میں اور آپ اس مجلس رحمت میں عہد کریں کہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کریں گے۔ ہم حضور سے ٹوٹ کے پیار کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، اور محبت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں اس میں آپ کو عیب نہیں دکھائی دیتا، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنی زندگیوں کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں اور زندگی کو ان کی راہوں پہ چلائیں۔ آج آپ علم کی گزرگاہوں میں ہیں، کل آپ اچھے اچھے مناصب پہ فائز المرام ہوں گے۔ اس وطن کی ہم نے تعمیر کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے سنوارنا ہے، اس ملک میں اسلام کے تشخص کو ہم نے اپنے عمل سے پیش کرنا ہے، اپنے رویے سے پیش کرنا ہے، اپنے طرز زندگی سے پیش کرنا ہے۔ ہماری زبان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہمارے رویوں میں خوبصورتی رہے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، اور وہ دن آئے کہ اس ملک کی باغ ڈور آپ سنبھالیں تو ایک اچھی قوم کی صورت میں ہم دنیا کے اوپر سرخرو ہو کر کے جو ہے وہ سر اٹھا کے چل سکیں۔ آج پوری دنیا پہ اگر جانا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں جا کے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وارث تو حضور کے ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی تعمیر کیجئے، اپنی شخصیت کی تعمیر کیجئے، اور حضور کی محبت تعمیر شخصیت کی ضمانت بنتی ہے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔